يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. تو مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کی یہ محفل پاک جس مقصد اور جس مطلب کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، دعا کریے کہ اللہ رب العزت میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت میری والدہ محترمہ کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. سامعین محترم، رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات. اللہ رب العزت نے موت اور حیات کی تخلیق کی، موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اس لیے فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب العزت نے زندگی بھی بنائی، موت بھی بنائی. ان دونوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت کو بھی بنایا ہے، زندگی کو بھی بنایا ہے. ان دونوں کے بنانے کا مقصد یہ ہے، رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں کہ کون تم میں اچھے عمل کرتا ہے. یہاں لفظ ذکر کیا احسن عملا، احسن. اب اس بات پر، احسن عمل پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ احسن عمل کون سا عمل ہے. احسن عربی گرامر کے اندر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل وہ چیز ہے جس کے اندر کسی چیز کی زیادتی کو بیان کیا جائے. گویا کہ رب العزت فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے زندگی کو بھی بنایا، موت کو بھی بنایا. اس لیے میں نے بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں کون ہے ایسا بندہ جو اچھے عمل کرتا ہے. اب اچھے عمل کیا کون سے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. فرمایا کہ اب احسن عمل یہاں ذکر ہوا. میں مانتا ہوں نماز بھی احسن عمل ہے، روزہ بھی احسن عمل ہے، زکوٰۃ بھی احسن عمل ہے، پر ان سب سے زیادہ احسن کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ محبوب کی غلامی ہے. سبحان اللہ، وہ محبوب کی غلامی ہے. تو گویا کہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے موت کو بھی بنایا، میں نے زندگی کو بھی بنایا. میں دیکھوں کون ہے جو محبوب کی غلامی اختیار کرتا ہے. موت اور زندگی، موت اور زندگی. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ان دو چیزوں کا ذکر کیا، اصل میں دیکھا جائے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. زندگی بھی بڑی اہم ہے اور موت بھی بڑی اہم ہے. زندگی تو اہم ہوئی کہ انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے، دن گزارتا ہے، راتیں گزارتا ہے، مہینے، سال، وقت گزارتا ہے.
اور موت بڑی اہم کیسے ہے؟ فرمایا کہ وہ اہم اس لیے ہے کہ وہی تو سبب ہے محبوب کی ملاقات کا۔ زندگی بھی اہم ہے، لیکن زندگی سے زیادہ اہم موت ہے، کیونکہ موت ہی سبب بنتی ہے محبوب سے ملاقات کا۔ موت آئے گی نہیں، محبوب سے ملاقات کیسے ہوگی؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب موت اہم ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ محبوب کی غلامی بھی بڑی اہم ہے۔ محبوب کی غلامی بھی بڑی اہم ہے۔ اس لیے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کو دنیا سے چلے جانے کے بعد ویسے دنیا میں اگر اس کی کوئی عزت نہ کرتا ہو، میری بات پہ توجہ کرنی ہے، دنیا میں اگرچہ کوئی اس کی عزت نہ کرتا ہو، لیکن مرنے کے بعد اس کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ حکم یہ ہے شریعت کے اندر، علماء نے بھی، مفسرین نے، محدثین نے، سب فقہا نے، سب کو نے یہ لکھا ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ جو تم نے رویہ اختیار کرنا ہے وہ بڑا نرم رکھنا ہے۔ نہلاتے وقت، غسل دیتے وقت نرمی کے ساتھ، اور جب جنازہ تیار ہو جائے، حکم یہ ہے کہ جنازے کے آگے نہیں چلنا، جنازے کے آگے نہیں چلنا۔ اگر تم بیٹھے ہوئے ہو، جنازہ آ رہا ہے، تمہارے لیے حکم ہے کہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، اور جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، اب مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا اہم واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں بغداد کے علاقے میں ایک نیک عورت رہتی تھی، متقی، پرہیزگار، حضور سے محبت کرنے والی بڑی نیک عورت تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے کفن چور کو بلایا۔ وہاں ایک چور بھی تھا جو کفن چوری کیا کرتا تھا۔ کفن چور کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم نے جتنی قیمت لینی ہے لے لو، لیکن قبر میں میرا کفن نہ چرانا۔ جتنی قیمت لینا چاہتی ہو لے لو، پر قبر میں میرا کفن نہ چرانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ قیمت مل گئی۔ اس نیک عورت کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئی، جنازہ تیار ہو گیا۔ سب جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، وہ چور بھی آیا۔ سب آئے، وہ چور بھی آیا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ جنازہ پڑھا گیا۔ اب وہ چور بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے جنازے کے پیچھے۔ قبرستان پہنچ گئے، دفن کیا گیا۔ چور نے قبر کی نشانی لگائی، آ گئے واپس۔ رات ہوئی، یہ چور اسی قبر پہ پہنچ گیا۔ مٹی ہٹا کے کفن کو ہاتھ لگایا تو عورت نے ہاتھ پکڑ لیا۔ عورت نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی جنتی ہو کے جنتی کا کفن چراتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جنتی ہو کے جنتی کا کفن چراتا ہے؟ چور بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا میں تو چور ہوں، چلو تمہاری تو سمجھ آتی ہے کہ تم تو متقی، پرہیزگار، دنیا میں نیک عمل کرتی رہی ہو، تم تو جنتی ہو سکتی ہو، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ بھی سمجھنے کے لیے ہے۔ اب جنازہ پڑھنے سب جاتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن ہر بندے کی جنازہ پڑھنے کی نیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں مالکوں کو دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ میں بھی آیا ہوں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کی نیت یہ ہوتی ہے میں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں اس کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے۔ اب وہ چور
وہ چور تو جنازہ پڑھنے کے لیے اس نیت سے آیا تھا کہ میں جنازہ پڑھوں گا، اس کی قبر دیکھوں گا، پھر اس کا کفن چراؤں گا. تو کہنے لگا کہ تم تو جنتی ہو سکتی ہو، پر میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ عورت نے کہا اصل میں بات یہ ہے، جب تو جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، سب آئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے، اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ جس نے اس نیک عورت کا جنازہ پڑھنا ہے سب کو جنتی لکھ دو. تو اس جنازہ پڑھنے والوں میں تو بھی ساتھ تھا. اس لیے میں نے کہا کہ جس نے میرا جنازہ پڑھنا ہے سب جنتی ہیں. یہ وہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، وہی جانتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا کے لحاظ سے آخرت میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور جب قبر میں پہنچ جاتا ہے، قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. سوال و جواب ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جو صحیح سوالوں کے جواب دے دے اس کا انعام اور بڑھ جاتا ہے. دنیا میں اگرچہ اس کو سونے کے لیے بیڈ چیزیں سب چیز نہ ملتی ہوں، لیکن قبر میں اس کے لیے سب کچھ تیار ہو جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو میت فرشتوں کو صحیح جواب دے دیتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے نے سچ کہا، اب اس کے لیے کیا کرو؟ فَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ. اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے جاؤ، جنت سے بیڈ چیزیں گدا سب کچھ لے کے آؤ اور قبر میں اس کے لیے بچھا دو. یہ انتظام ہو گیا. دوسرا انتظام کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا کا لباس پہن کیا یہ اتارو. یہ تو دنیا کا لباس ہے نا. جب بیڈ جنت سے آیا ہے تو اس کا لباس بھی جنت سے آنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَأَلْبِسُوا عَلَيْهَا لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اس کو جنتی لباس پہناؤ. جنتی بیڈ بھی آ گیا، جنتی لباس بھی آ گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دو. یہ انعام، یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ احسن عملا. میں پھر اب اسی آیت پہ آ گیا. قبر میں جو کچھ اس پر انعام ہو رہا ہے، موت آئی، زندگی گزاری، موت آئی، موت آنے کے بعد اس کے لیے قبر میں اتنا کچھ انتظام ہوا. کیوں؟ ایکم احسن عملا، اس لیے کہ دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے. اچھے عمل کا ذریعہ کس وجہ سے ہے؟ کہ اس نے پوری دنیا میں رہ کر پوری زندگی رسول اللہ کے نام پہ گزار دی ہے. جب بھی اس کو ضرورت پڑی اس نے اپنی جان قربان کر دی سرکار کے نام پہ. پھر اس کے لیے اتنا اعلیٰ انتظام ہوا قبر میں. اس لیے رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دیکھیں کون ہے ایسا بندہ جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتا ہے. محبوب کی غلامی میں بڑا کچھ ہے. لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا. وہ بھونکتے ہیں، بھونکنے دو انہیں. پر ضروری یہ ہے کہ دل میں محبوب کی غلامی ہو، دل میں حضور کی محبت ہو تو یہی کام آئے گی. دنیا میں بھی یہی کام آئے گی، قیامت کے دن بھی یہی کام آئے گی. اور جب قبر میں جائیں گے تو قبر والے فرشتے بھی کھڑے ہو کے استقبال کریں گے کہ سرکار کا غلام آ گیا ہے، سرکار کا غلام آ گیا ہے. حقیقتاً میں حقیقت کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں، جتنا مزہ سرکار کی غلامی میں ہے اتنا مزہ کسی اور کی غلامی میں نہیں ہے. جتنا مزہ، جتنا سکون، جتنا چین
सरकार की गुलामी में है, सरकार की मोहब्बत में है, सरकार के प्यार में है, उतना मजा तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये कहीं और जाके तलाश करते हैं कि हमें वहां सुकून मिलेगा, हमें वहां चैन आएगा। मैं कहता हूं सब कुछ छोड़ दो, बस सरकार की गुलामी का पटा अपने गले में डाल लो, दुनिया में भी तुम्हारी कदर बढ़ जाएगी, कब्र में भी बढ़ जाएगी, जन्नत में भी बढ़ जाएगी, और हशर में भी बढ़ जाएगी। वो कैसे? आखिरी बात बयान करके इजाजत चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम कयामत के दिन अगर आपको तलाश करें तो कहां तलाश करेंगे? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 जगह ऐसी हैं जहां तुम मुझे तलाश कर सकते हो, 3 जगहों पर तुम मुझे तलाश कर सकते हो। वो 3 जगह कौन सी हैं? पहली वो जगह सरकार फरमाते हैं कि जहां मेरी उम्मत के नामे अमाल तोले जा रहे होंगे, मैं खड़ा होकर अपनी उम्मत के नामे अमाल देख रहा हूंगा, जिसका कम होगा उसको बढ़ाकर जन्नत में भेज दूंगा। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वहां आपको ना पाए तो फिर कहां मिलेंगे? तो सरकार ने फरमाया, दूसरी वो जगह है जहां मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर पे खड़े होके अपने हाथों से अपनी उम्मत को जाम पिला रहा हूंगा। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर वहां आपको ना पाए तो फिर कहां मिलेंगे? तो सरकार ने फरमाया कि तीसरी जगह वो है जहां मेरी उम्मत पुल सिरा से गुजर रही होगी, मैं खड़े होकर रब्बि सल्लिम की सदा बुलंद कर रहा हूंगा। अब यहां पर आला हजरत फाजरे बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि हमें तो कोई खतरा ही नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है पुल सिरात से गुजरने। पुल सिरात क्या चीज है? ये बाल से बारीक तलवार से तेज है, वहां से गुजर कर जाना है। आला हजरत फरमाते हैं, अब तो रिजा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत गुजर रही होगी, महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत गुजर रही होगी। सरकार अपनी उम्मत को गुजरता देख कर कहेंगे, रब्बे सल्लिम, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। मैं यहां पर एक जुमला कहने लगा हूं कि जब आपने मक्कतुल मुकरमा में नमाज पढ़ रहे थे, दिल में इरादा किया कि जब शरीयत अपनी है, किबला भी अपना होना चाहिए, दिल में यह इरादा किया तो रब ताला ने कुरान भेज दिया, फरमाया फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूब आपके दिल का जो इरादा है, आप जो अपना चेहरा बार बार हम आपके चेहरे को बार बार देख रहे हैं, महबूब आपका जिधर दिल चाहता है, फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। आप परेशान क्यों होते हैं? मैंने तो आपको पूरी कायनात का मालिक बना के भेज दिया है, अब आगे आप मर्जी कर लें। मैं हकीकतन एक बात कह रहा हूं, यहां दिल में इरादा किया, रब ने दिल का इरादा पूरा कर दिया, तो पुल सिरात पर महबूब को दुआ मांग रहे होंगे, तो वहां पूरी क्यों नहीं होगी? तो इसलिए आला हजरत फरमाते हैं कि अब तो रिजा पुल से वजद करते गुजरिए। पर डरने की कोई बात नहीं, जैसे मर्जी दौड़ते हुए भागो, तुम तो जैसे जिस हाल में जिस तरह तुम जाना चाहते हो चले जाओ, तुम्हें डरने का कोई हक नहीं है। डरना नहीं कि हम कट कर जहन्नम में गिर जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। जब पीछे कमली वाले, जब पीछे मालिकों के हाथ हो तो नौकर कभी गिरते नहीं, और पीछे अगर मालिकों के हाथ हो तो नौकर कभी गिरते नहीं, क्योंकि मालिक जो होते हैं वो गिरने नहीं देते। मालिक कभी अपने गुलामों को, नौकरों को गिरने
نہیں دیتے، اس لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم پل صراط پر تو وجد کرتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور حقیقتاً اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ نے ہمیں جو عقیدہ عطا کیا، یہ عقیدہ بڑا اعلیٰ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں صفہ سے چل کر ہمیں ملا ہے، سرکار نے ہمیں یہ عقیدہ تحفے میں عطا کیا ہے۔ اسی پر میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ دعا ہے رب العزت اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔